انشاءاللہ اب ان کی سمجھدانی بتاؤں میں حدیث کی. وہ سید واڑیات غازی پوری نے جو لکھا ہے کہ ہم دیوبند کے لوگ تمہیں حدیث سمجھنا, تم کیا جانو حدیث, تم حدیث کی گردان کرتے ہو. حدیث سمجھنا ہے تو ذرا دیوبند کے مدرسے میں جاؤ, آؤ ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں شیخ الحدیث دیوبند کے زکریا صاحب کے مدرسے میں لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھو حدیثیں کس طرح سمجھ رہے ہیں. چنانچہ یہ تبلیغی نصاب, اس میں ذرا میں تلاش کیا ہوں, لیکن یہ اس میں ذرا آسانی ہے. تبلیغی نصاب دونوں ملکوں کا رخ دکھاؤں نا میں. یہ ہندوستانی پرنٹ ہے, یہ پاکستانی پرنٹ ہے. مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور, شیخ الحدیث احمد زکریا صاحب. چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں یہی فضائل کیا ہے, یہ حکایات صحابہ صفحہ نمبر 66 میں حدیث دانی کا ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں حضرت نے حدیث لکھی ہے کیا کہ ایک صحابی تھے جو کیا کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے, اور مطلب لمبا واقعہ ہے, انہوں نے لکھا نماز پڑھ رہے تھے اور تیروں پہ تیر آئے, خون بہ رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑ رہے ہیں, اور انہوں نے نماز مکمل کر دی. اب لکھ رہے ہیں فائدہ یہ تھی ان حضرات کی نماز کا شوق تھا, یہ ہے نا. بہرحال اب وہ تیر پہ تیر کھائے لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, بات ختم ہو گئی. یعنی نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے حکایات صحابہ کے تعلق سے. اب لکھ رہے ہیں کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے. کیا لکھ رہے ہیں کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے. چنانچہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے. ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو. وہ صحابی بھی شافعی تھے. اعوذ باللہ. یہ حدیث کی وہ ہے سمجھ. یہ حضرت لکھتے ہیں حکایات صحابہ صفحہ نمبر 66 پرنٹ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور. کیا لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی رہا ہو, یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے, یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو. دیکھیں تعویلات پہ تعویلات, یہ تعویلیں کارتوس کی طرح لگتی ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ چھری پھینکو, اندھیرے میں تیر پھینکو, کوئی نہ کوئی تیر تو لگ ہی جائے گا. کیا کریں, ہو سکتا ہے اس صحابی کا مذہب یہی رہا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو. نمبر 2. نمبر 3, ہو سکتا ہے حضور اس مجلس میں چونکہ تشریف فرمانا تھے. تیسری تعویل. چوتھی تعویل, یا اس وقت تک یہ حکم ہی نہ ہوا ہو. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت شیخ الحدیث سہارنپور دیوبند کے اس کو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. تو میں بتاؤں, ان حنفی معذرت کے ساتھ اپنے احناف بھائیوں سے, حنفی مذہب کا ایک بہت ہی موٹا اصول ہم نے پڑھا ہے. کیا کہ اگر کوئی حدیث تمہارے مذہب کے خلاف جائے تو اس حدیث کا کیا کیا جائے گا, اس حدیث کی تعویل کی جائے گی. دیکھا جائے گا اس حدیث کو, یا تو وہ حدیث جو ٹکرا رہی ہے اس حدیث کی تعویل کی جائے گی, اور چیزم کی طرح کھینچ تان کے کسی طرح ہمارے مذہب کے مطابق ڈھالا جائے گا. مذہب کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا, بلکہ حدیث کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالا جائے گا. یا تو اس حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا, یا تو اس حدیث کو کیا سمجھا جائے گا, جو اپنے مذہب کے خلاف جو حدیث ہے اس حدیث کو منسوخ کہہ دو کہ منسوخ ہے. اور یا تو وہ حدیث مرجوح قرار ہوگی, یعنی ہمارا مذہب آگے ہوگا اور وہ حدیث مرجوح ہوگی, راجح ہمارا مذہب ہوگا, حدیث مرجوح ہوگا. اعوذ باللہ. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ ہیں اس دور کے فقیہ, کہہ رہے ہیں یا تو اس صحابی کا مذہب شافعی مذہب رہا ہوگا. عقل دیکھیں آپ, صحابہ کے درمیان میں شافعی مذہب تھے, اور میں سمجھتا ہوں اگر امام شافعی صحابہ کے دور میں تھے تو امام ابو حنیفہ تو حضور سے پہلے رہے ہوں گے. کیونکہ 150 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے, اور سن 150 میں اور امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں.
تو کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث سنیں. کیوں یہ تعویل یہ کر رہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ حنفی مذہب کا یہ قانون ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حنفی مذہب کا اصول ہے. اب صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. کوئی تبلیغی گمراہ ہو سکتا ہے کوئی تبلیغی غیر مقلد ہو سکتا ہے، وہابی ہو سکتا ہو جائے. کیوں؟ ارے ہمارے مولانا نے تو بتایا ہے کہ وہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اور یہاں صحابی تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو صحابی افضل کہ ہمارے مولانا کا فتویٰ افضل؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی گمراہ ہو جائے، گمراہ ملتے پہ آ جائے. ہاں ان کے نزدیک گمراہ ہیں نا، جو قرآن حدیث مانے وہ گمراہ ہیں، وہ بے مذہب ہیں، بددین ہیں، غیر مقلد ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی صحابی کے نقش قدم پہ چلنے لگے. اس لیے شیطان نے چال چلی اور کیا کہا؟ تعویل کرو. کیا؟ اس صحابی کا مذہب وہی رہا ہوگا شافعی کا. کیا؟ کیونکہ ہمارے امام کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا تو اس کو خبر نہیں رہی ہوگی، یا تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، حضور چونکہ مجلس میں تشریف فرمانا تھے اس لیے اپنی مرضی سے کیا ہوگا، نعوذ باللہ. اب اس شیخ الحدیث کو کوئی سمجھائے اور ان سے کہے کہ حضرت خون کے ناقض الوضو ہونے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اور پھر ان کا یہ فرمانا حضرت کا، یہ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے، ہم اللہ رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم قرآن حدیث کی طرف تو دعوت دیتے ہیں. پیارے جب تم قرآن حدیث کی طرف دعوت دیتے ہو تو پھر یہ فقہی مسئلہ تم کو بیان کرنے کی بیچ میں کیا ضرورت پڑی؟ اس کا مطلب ان کے اندر فرقہ واریت چھپی ہوئی ہے، یہ اپنے فرقوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. جہاں بھی کہیں حدیث کے اندر کوئی مسئلہ ان کے مسئلے سے ٹکرائے وہ ڈنک مار دیا وہاں پہ، یہاں ڈنک مارا ہے. ایک مثال نہیں ہے. اور